السلام علیکا یا ابا صالح المہدی۔ یہ واقعہ ایک مومن خدا پرست اور امام زمانہ 12ویں سرکار حضرت حجت ابن الحسن العسکری صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا عاشق تھا۔ یہ شخص یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا اور ہر جمعے کے دن صحرا و بیابانوں میں آ کر مولا امام زمانہ 12ویں سرکار حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو ڈھونڈتا تھا کہ شاید امام کو ڈھونڈ لے اور امام کی زیارت اسے نصیب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمته فيها سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بر دست عطای تو بود چشم امید۔ اس نیک مومن اور خدا پرست شخص کا نام شیخ محمد طاہر ہے۔ نجف کا ہے لیکن کوفہ میں رہتا ہے۔ مسجد کوفہ کا خادم ہے۔ مسجد کوفہ میں صفائی کرتا ہے، خدمت کرتا ہے اور مسجد کوفہ میں خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ زائرین کو انگوٹیاں بیچتا ہے۔ زائرین کوفہ اور مسجد کوفہ کی زیارت کرنے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد شیخ طاہر سے انگوٹیاں خریدتے ہیں۔ شیخ محمد طاہر نجفی کہتا ہے کہ انگوٹیوں کو بیچنے سے مجھے اتنا فائدہ ہوتا تھا کہ نہ صرف میں اپنا گزارا اچھی طرح کرتا تھا بلکہ کئی یتیم مسکین گھرانوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا۔ شیخ طاہر کہتا ہے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا تاکہ غریب یتیم مسکینوں کی دلوں کو خوش کروں، لیکن ایک شخص تھا جسے میرے کام پسند نہیں تھے، جو ہمیشہ مجھے تنگ کیا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے مجھے تنگ کرتا تھا کیونکہ وہ بھی انگوٹیاں بیچا کرتا تھا اور میں بھی، لیکن اسے اتنا فائدہ نہیں ہوتا تھا جتنا فائدہ مجھے ہوتا تھا۔ وہ شخص آ کر ہمیشہ مجھے تنگ کرتا تھا اور میری توہین کرتا تھا، کبھی مجھے ریاکار کہتا تھا، کبھی مجھے بدبخت کہتا تھا، لیکن میں صبر کر کے اس کی باتوں کو صرف سنتا تھا، کبھی میں اسے جواب نہیں دیتا تھا، چپ ہو کر اس کی باتوں کو سن کے چلا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ میری توہین کرتا تھا، ہمیشہ مجھے تنگ کرتا تھا، لیکن میں ہمیشہ کی طرح صبر کر کے چلا جاتا تھا۔ کبھی اکیلا آ کر میری توہین کرتا تھا، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر میری توہین کرتا تھا، بس نہیں کرتا تھا،
ہمیشہ ہمیشہ میری توہین کرتا تھا اور میں ہمیشہ ہمیشہ صبر کرتا تھا۔ کسی دن شیخ طاہر کی جب توہین کرنے آیا یہ اسحاق، تو اس کے دوست نے پوچھا، ارے اسحاق ذرا یہ تو بتاؤ تم اس کی اتنی توہین کیوں کرتے ہو، تم اسے اتنا تنگ کیوں کرتے ہو؟ تو اسحاق نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز دوست، میں اسے تنگ اس لیے کرتا ہوں، میں اس کی توہین اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت تکلیف پہنچا چکا ہے، یہ مجھے بہت نقصان پہنچا چکا ہے، کیونکہ یہ بھی انگوٹیاں بیچتا ہے، میں بھی انگوٹی بیچتا ہوں۔ یہ شیخ طاہر انگوٹیوں کو سستا بیچ کر میرے کاروبار میں نقصان ڈال چکا ہے۔ اس شیخ طاہر کو میں اسی وجہ سے تنگ کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمیشہ اور ہمیشہ زائرین کو سستا اور اچھا مال دیتا ہے، اور میں کیونکہ مہنگا دیتا ہوں کوئی مجھ سے خریدنے نہیں آتا۔ شیخ طاہر کہتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آیا، قومی جھگڑوں کی وجہ سے کوفہ زیارت کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، مسجد کوفہ خالی اور ویران ہو گئی تھی۔ میں ہوتا تھا اور خالی مسجد، کوئی مسجد میں نماز پڑھنے تک بعض اوقات ایسے دن آتے تھے کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد کو نہیں آتا تھا، اکثر پہلے زائرین ہی آتے تھے، اب زائرین کا آنا ختم ہو گیا۔ زائرین کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ میرے کاروبار میں بھی نقصان ہوتا گیا، کیونکہ زائرین جب آتے تھے مجھ سے انگوٹیاں خریدتے تھے، اب جو زائرین کا آنا ختم ہو گیا تو میرے انگوٹیوں میں بھی نقصان ہونے لگا۔ میں غریبوں کو، یتیموں کو صحیح مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرا مال، میرے پیسے ختم ہوتے گئے، کم ہوتے گئے، نقصان ہوتا گیا۔ یتیموں کو تھوڑی تھوڑی مدد کرتا تھا، لیکن جیسے مدد پہلے کرتا تھا ویسے مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے نقصان ہوتا گیا۔ انگوٹیاں پڑی رہی تھی، کوئی خریدنے نہیں آتا تھا۔ کسی دن یتیم کے گھر پر گیا، اسے تھوڑا سا جو دے سکتا تھا دے دیا، اور اس کے بعد شرم سے سر جھکاتے ہوئے واپس آ گیا، کیونکہ پہلے میں ان کو خوب اچھی مدد کرتا تھا، لیکن آج کل پیسے نہ ہونے کی وجہ سے صحیح مدد نہیں کر سکتا تھا۔ شیخ طاہر کو تنگ کرنے کے لیے دوبارہ یہ دو شخص آ گئے، اسحاق اور اس کا دوست۔ ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے شیخ طاہر کا۔ کہیں جا رہے تھے تو اچانک